السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاملا و مسلیا اما بعد، معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ برزخ کی اور اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس سوال کا جواب معلوم کریں گے کہ بندے مومن کو جب قبر کے اندر لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں اور بندے مومن کی قبر میں منکر نکیر آ کر سوال و جواب کرتے ہیں تو وہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ بندے مومن سے جو فرشتے سوال کرتے ہیں، جب فرشتے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، یہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اور جب بندے مومن سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں انعامات کا سلسلہ کس طرح شروع ہو جاتا ہے۔ اس منظر کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ صحیح بخاری کی 1338 نمبر کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه۔ جب لوگ کسی بندے مومن کو اس کی قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد وہاں سے واپس لوٹنے لگتے ہیں، انه ليسمع قرع نعالهم، تو جب وہ لوٹنے لگتے ہیں تو ان کے جوتے اور چپل کی جو آواز آتی ہے لوٹتے وقت، بندے مومن اس کو سنتا ہے، اور تمام مرنے والے سنتے جو قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے سنانے پر سنتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم جو کچھ بولیں گے مرنے کے بعد وہ سنے گا، نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن آپ قبر والوں کو جو چاہیں نہیں سنا سکتے، آپ کو اختیار اللہ نے نہیں دیا، اللہ جو چاہے سنا سکتا ہے۔ تو وہ مرنے والا بندے مومن جب لوگ واپس لوٹنے لگتے ہیں تو ان کے جوتے اور چپل وغیرہ کی جو آواز ہے وہ سنتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ اب لوگ جا رہے ہیں، اب تنے تنہا مجھے چھوڑ کر لوگ واپس جا رہے ہیں۔ اتنے میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو برا ابن عازب سے مروی ہے، قال یاتیہ ملکانی، 2 فرشتے منکر نکیر آتے ہیں۔ کس طرح آتے اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ فیجلسانہ، اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، بندے مومن کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، اور اس کے سامنے وہی منظر ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے اور اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ بہرحال فیقولان لہ، پہلا سوال بندے مومن سے قبر میں جو ہوتا ہے، کیا سوال کرتے ہیں؟ دونوں ایک ساتھ پوچھتے ہیں، 2 ممتحن ہوتے ہیں، ایک نہیں 2، دونوں ایک ساتھ سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ من ربک، تو دنیا سے اتنی لمبی زندگی گزار کر آیا ہے، کس کو رب مانتا تھا دنیا میں؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فوراً جواب دے دیتا ہے، جواب فوراً حاضر ہے۔ ادھر سوال فرشتے کرتے ہیں، ادھر جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فیقولان لہ، جیسے یہ پہلے سوال کا جواب دے لیتا ہے بندے مومن، اس سے دوسرا سوال کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا کرتے ہیں؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کا جواب بھی فوراً دیتا ہے بندے مومن۔ کیا کہتا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال، تیسرے سوال میں الگ الگ الفاظ ہیں، کسی میں ہے من نبیوں کا اور کسی میں ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، الگ الگ الفاظ ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے۔ تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ من نبیوں کا، وہ دونوں فرشتے تیسرا سوال کیا کرتے ہیں؟ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں، یا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ تو جواب دیتا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یا اگر یہ سوال کرتا ہے، فرشتے یہ سوال کرتے ہیں من نبی کو، تمہارے نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تیسرے سوال کے جواب کے اندر بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ان تینوں سوالوں کا جواب قبر کے اندر بندے مومن دے لیتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی انعامات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔
اور ترمذی کی روایت میں یہ لفظ موجود ہے، فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ۔ اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے مومن کو دنیا اور آخرت میں قول ثابت پر مستقیم رکھتا ہے، قول ثابت پر جمع کر رکھتا ہے، یعنی جو کلمہ توحید ہے اس پر بندے مومن جمع ہوا رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا کہ میرا رب اللہ ہے، دین کے اعلان کا یا دین کے جو ہے اظہار کا کہ میرا دین اسلام ہے، یہ سارے سوالوں کا جواب وہ دے لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے فرمان کا یہی معنی ہوتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ یا فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے، بندے مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت کے ذریعہ۔ قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید پر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ آخرت میں ثابت قدم رکھنے سے مراد ہی برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی۔ انعامات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، کیسے؟ ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنْ أَهْلِ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا، یعنی یہ سوالوں کا جواب بالکل درست دیا، اس نے جو جوابات دیے ہیں یہ بالکل درست ہے۔ آدمی سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے لیکن جواب کبھی غلط ہو جاتا ہے، لیکن آسمان سے اس کے جوابات کی گواہی آ جاتی ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، میرے بندے نے سچ کہا، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو۔ انعامات کا سلسلہ، پہلا انعام قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دو۔ دوسرا انعام وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ اللہ اکبر، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف اس کی قبر میں کھڑکی کھول دو، ایسی کھڑکی جو جنت کی طرف کھلی ہو۔ فَيُفْتَحُ لَهُ، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اب جنت کی ہوا اس کی قبر میں آنے لگتی ہے، جنت کی خوشبو اس کی قبر کے اندر آنے لگتی ہے۔ وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصْرِهِ، اور اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے کشادہ کر دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اس کی قبر ہر طرف سے 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، 70 گز ادھر سے، 70 گز ادھر سے، ادھر سے، یعنی ہر طرف سے 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے۔ 70 کے الفاظ موجود ہیں۔ اس کے بعد ثم ينور له فيه، اور اس کے بعد اس کی قبر میں روشنی بھی کر دی جاتی ہے، قبر کے اندر روشنی کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے نم، سو جا، نم کنومت العروس، سو جا اس دلہن کی طرح جس کو اس کا سب سے محبوب رشتہ دار ہی جگاتا ہے، یعنی اس کا شوہر ہی جگاتا ہے۔ نم کنومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلی الیہ حتی یبعثہ اللہ من مسجعہ ذالک، تو سو جا، اب تجھے تیرا رب ہی قیامت کے دن جگائے گا، تو سو جا اس قبر کے اندر، اب تجھے کون جگائے گا قیامت کے دن؟ تیرا رب، تیرا پروردگار جگائے گا۔ کتنا یہ خوبصورت منظر ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنے ایمان کی اصلاح کریں اور عمل صالح کی زندگی گزاریں تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چند باتیں اس حدیث سے متعلق پیش خدمت ہے۔ پہلی بات یہ کہ قبر کے تینوں سوالوں کا جواب قرآن مجید کی آیتوں میں موجود ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 19، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ تینوں سوالوں کا جواب قرآن کی آیتوں کے اندر موجود ہے، اس لیے ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اور اس روایت سے سب سے اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے
کہ اگر ہم قبر کے سوالوں کے جواب میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید پر ایمان لانے اور اس کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قبر کے سوالوں کے جواب کے اندر یہ بھی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے مومن قبر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے اس سے یہ بھی سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ وَمَا يُدْرِيكَ، تجھے یہ سوالوں کا جواب معلوم کیسے ہوا؟ سوالوں کے جوابات تجھے معلوم کیسے ہوئے؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ، اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق کی۔ کسی پیر فقیر کا نام نہیں لیتا، فلاں بزرگ نے ہم کو تب بتا دیا، فلاں پیر فقیر نے ہم کو سمجھایا تھا۔ سوالوں کا جواب کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ کہاں سے معلوم ہوا؟ قرآن سے معلوم ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے، وہیں سے کامیابی ملے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قبر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی چاہیے، قرآن کی باتوں پر ایمان بھی لانا چاہیے اور اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ آخری بات یہ کہ جو یہ حدیث کے اندر کہا گیا نوم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، جس کو اس کا محبوب رشتہ دار شوہر ہی جگاتا ہے، تو بہت سارے جو گمراہ لوگ ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، اور بہت سارے اولیاء کا، بزرگوں کا، جن کو انہوں نے بزرگ بنایا، وہ عرس مناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قبر والے نیک انسان کی ہر سال شادی ہوتی ہے لہذا اس کا عرس منایا جائے۔ تو یہ استدلال بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ کچھ لوگ اس طرح استدلال کر کے اور باباؤں کا اور بزرگوں کا جو خود ساختہ ان کے پیر اور بزرگ ہوتے ہیں ان کا عرس مناتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ صرف جب سوالوں کا جواب وہ دے لیتا ہے بندے مومن تب وہ کہا جاتا ہے ایک بار، اور وہ قیامت تک سو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، موت کے بعد قیامت تک برزخ کی زندگی ہے، قیامت کے دن کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اپنی اس دنیاوی زندگی کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔